بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. محترم سامعین، سبق نمبر 120 آیت نمبر 88 ہے۔ آیت کریمہ کا آیت نمبر 88 ترجمہ آیت کریمہ کا ہے وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا ان یہودی یعنی بنی اسرائیل نے کہ ہمارا دل پردے میں ہے آپ کی باتوں کو سمجھنے سے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے بہت کم لوگ ان میں ایمان لانے والے ہیں۔ آیت کا عنوان ہے طریقہ تکذیب۔ پہلی آیتوں میں یہ کہا تھا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ انبیاء کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کیا اور قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ اب وہ تکذیب کس طرح کی ہے تو اس کا بیان ہے۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ تکذیب، یعنی جھٹلانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ صراحتاً کسی کی تکذیب کی جائے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے اور آپ جھوٹے ہیں، اور اس کو کہا جائے اس طرح۔ لیکن یہاں جو طریقہ ہے جھٹلانے کا وہ دو طریقے ذکر کیا ہے، ایک استہزاء اور ایک بطور توہین کے، یعنی انبیاء کی جو تکذیب کی ہے ان کو جو جھٹلایا ہے ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا گیا ہے، اور ایسے انداز سے مذاق کی جس میں تکذیب پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا انداز جو آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب اور جھٹلایا تو انبیاء کو گیا ہے، لیکن ان میں توہین، بے حرمتی اور بے قدری کی گئی ہے۔ تو وقالوا قلوبنا، یہی لوگ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے اور انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کہا انبیاء کو قلوبنا کہ ہمارے دل غلفن، پردے میں ہے، یعنی آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لفظ غلفن اس کی جمع اغلف آتی ہے۔ اغلف کا معنی ہے مستور، یعنی جو چیز پردے میں ہو، جیسے آج کسی انسان کی ختنہ نہ کیا ہو تو اس کے جو ہے وہ پردے میں ہوتا ہے۔ تو اغلف کا معنی ہے ہمارا دل پردے میں ہے، یعنی ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم آپ کی باتوں کو تمیز نہیں کر سکتے۔ آپ کی بڑی باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں، علمی نقطے پیش کرتے ہیں، دقیق باتیں ہیں، ہم سادے لوگ ہیں اور ہم عام باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم کم علم ہے یا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی جہالت کا اقرار ہے، نہ، بلکہ اصل میں یہ بطور توہین کے، بطور استہزاء کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اس معنی کی تائید جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے اس بات سے جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرا معنی جو ہے غلف، یہ ہے غلفن، اور غلفن جمع ہے غلاف کی، اور غلاف برتن کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ وقالوا قلوبنا غلفن، ہمارے دل یہ علم کے برتن ہے، علم سے بھرے ہوئے، ہم بڑے محقق ہیں، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی باتوں کی، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی کی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے ہمارا معاشرہ، ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو جالینوس جو حکیم تھا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ارسلت الی غیرنا نحن قوم مہذبون لا نحتاج، آپ کو ہماری طرف نہیں بھیجا گیا، آپ کو تو ان جاہل لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ہم تو حکیم لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے، گویا کہ اس میں توہین ہے اس معنی میں کہ ہم علم والے ہیں اور ہم سمجھدار ہیں، ہمیں آپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس طور پر غلفن کا جب معنی کیا جائے گا تو تکذیب ہے، انبیاء کو جھٹلایا گیا لیکن توہین کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھا جا رہا ہے اور انبیاء کو جاہل سمجھا جا رہا ہے اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر تکذیب کی دونوں صورتیں ہو گئی۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ ہمارے دل پردے میں، ہم آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا ہے، توہین، تکذیب بطور توہین کے، استہزاء کے۔ اور اگر یہ کہا کہ ہمارے علم دل والے ہیں اور ہمارے علم جو ہے، ہمارے دل جو ہے علم سے بھرے ہوئے ہے، تو اس میں توہین پائی جاتی ہے، تکذیب ہے۔ ابن عطیہ نے غلفن، یہ اصل قرات ہے غلفن، تو کیا غلفن کے اندر غلفن کی قرات جائز ہے؟ تو ابن عطیہ
اور اسی طرح ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن جریر، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے مفسرین میں سے کہ غلفن کے اندر جو قرات ہے اس میں غلفن لام کے سکون کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن جبکہ التفسیر البحر المحیط والے نے ابن مالک کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ غلفن کے اندر غلفن پڑھنا جائز ہے، اور غلفن قرات آئی ہے تو اس میں غلفن پڑھنا درست ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ، دوسری یہ ہے کہ سورہ مومن جو ہے آیت نمبر 83 کے اندر اس معنی کی تائید پائی جاتی ہے۔ آیت کریمہ فلما جاءتهم رسول بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، جب انبیاء ان کے پاس آئے تو فرحوا، یہ خوش ہو گئے، بما، اس علم کے اوپر جو ان کے پاس تھا، اپنی تعلیم، اپنی جدید اور تعلیم کے اوپر جو دنیاوی ہے یا دوسری ڈگریاں تھیں ان کے اوپر ناز کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی دنیا ناز کرتی ہے اپنی دنیاوی ڈگری اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں، اور قرآن و حدیث کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے، دنیا کے علم کو علم کہا جاتا ہے، حالانکہ اصل علم ہوا ہے قال اللہ قال رسول، جو قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ تو دنیاوی فنون ہے، ان کو علوم نہیں کہا جاتا۔ تو یہ معنی ہوگا وقالوا قلوبنا، دونوں معنی ٹھیک ہے، ایک میں استہزاء پایا جاتا ہے، ایک میں توہین پائی جاتی ہے۔ بل سے ماقبل کی بات کی تردید ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ دل پردے میں سمجھتے نہیں ہیں یا علم کے برتن ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، اور لعنت کا لغوی معنی بہت دور ہونا، اور اصطلاح میں لعنت کہتے ہیں کہ رحمت خاصہ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہدایت ہے، اسلام ہے، اللہ کے دین، اس سے دور ہو جانا، اس سے محروم ہو جانا، یہ رحمت خاصہ کے معنی میں۔ علم، لعنت جو ہے یہ تباہ کا معنی میں ہے صرف مہر لگ دینا، اور لعنت اس سے شدید ہے، معنی یہ کہ مہر بھی لگ جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت خاصہ اس کے اوپر جو ہدایت ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت مبالغہ ہے، چونکہ یہ مقام زجر کا ہے تو اس لیے لفظ لعنت استعمال کیا ہے کہ یہ بہت خبیث اور پرلے درجے کے ہیں، جو اللہ کی عظیم نعمت جو کہ اسلام، جو کہ قرآن، اس سے یہ محروم ہے، اسلام سے۔ لعنت کے اسباب قرآن میں تقریباً 20 تک ہیں، اور وہ ہر ایک سبب مختلف جگہ میں ذکر کیا ہے۔ لعنت کے اصول میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ آدمی محروم ہے، جو کہ اسلام اور ہدایت ہے، ایمان ہے۔ اور جب بندوں کی طرف سے لعنت کی جائے تو اس میں مراد دعائے شر یعنی بد دعا ہوتی ہے، کسی کو بد دعا کرنا۔ لیکن اصول یہ ہے لعنت کے اندر، چونکہ اس کے اسباب 20 ہیں، تو کسی شخص کے اوپر لعنت کرنا براہ راست اس کی ذات پر، اس کا نام لے کر بالتعیین، اور جبکہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ بالکفر ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے کفر کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اس طرح لعنت کرنا درست نہیں ہوگا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ کسی کے خاتمے کے بارے میں کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے یا شر پر ہوتا ہے، اور آپ اس کو جہنمی قرار دیتے ہیں، تو اس طرح درست نہیں۔ ہاں، باعتبار وصف کے آپ لعنت کر سکتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ لعن اللہ، ان لوگوں پر لعنت ہے، متخذات القبور انبیائہم، جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا ہے، یا ان عورتوں پر لعنت ہے جو بازاروں میں گھومتی ہے، اس طرح مطلب ان کے اوصاف پر لعنت، یہ درست ہے۔ تو اس کا جو انہوں نے توہین کی، تکذیب کی ہے، اس کا سبب لعنت ذکر کیا، اور لعنت کا سبب کیا کہ اللہ نے کیوں ان پر ابتداء شروع میں لعنت کر لی، کہ اللہ نے اپنے دین سے ان کو محروم کرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ کہ بکفرہم، ان کے اندر سابقہ کفر تھا، ایک کفر نہیں، کئی کفریات تھے، انبیاء کی توہین، انبیاء سے انکار، توحید سے انکار، کفر ان کے اندر تھا، وہ کفر سبب بنا لعنت کا، اور لعنت سبب بنی اس تکذیب کی اور اس توہین کی اور استہزاء کی، تو اصل وجہ یہ ہے۔ تو گویا کہ کفر سبب ہے لعنت کا، اور لعنت سبب ہے توہین اور تکذیب اور استہزاء کا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس کم لوگ ان میں سے ایمان لائے۔ اس آیت کے کریمہ کا جو آخری جملہ ہے، اس کے ترجمے میں کئی ترجمہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ترکیب اس میں متعدد ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ قلیلاً مفعول مطلق ہے، باعتبار موصوف محذوف کے، اور مفعول مطلق مقدم ہے، اور ما تاکید ہے، معنی یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ایماناً، ایسا ایمان قلیلاً جو بہت تھوڑا ہے، اور ما معنی بہت ہی کم ہے، یعنی کم میں سے بہت کم ایمان ہے، یعنی ایمان کی ایک دو بات مان لی ہے، یہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یا صرف یہ کہ نبی بعض انبیاء کو تسلیم کر لیا، ایمانیات تو بہت سارے ہیں، تو یہ گویا کہ کل عدم ہے، یہ ایمان نہ ہونے کی حیثیت میں، کیونکہ ایمان کی ایک دو باتیں
سے انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی رہتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زماناً قلیلاً مفعول فی مقدم ہے، یؤمنون ایمان لاتے زماناً اوقات میں سے بہت کم اوقات کے اندر، کبھی کبھار بات مان اسلام کی اور زیادہ اکثر اوقات میں انکار اور کفر ہے، تو یہ بھی کل عدم ہے، کیونکہ ایمان تو ہمیشہ لانا پڑے گا اور انکار جائز نہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ فقلیلا ما، یہ مفعول حال بنے گا یؤمنون سے، یؤمنون ایمان لاتے، اس حال میں کہ ایمان لانے والے قلیلاً کم ہے، یہ قلیلاً حال مقدمہ ہوگا، اور ما تاکید ہوگی، یعنی ایمان لانے والے بہت کم ہیں، اور وہ کم لوگ ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہو گئے، اس کے ساتھی ہو گئے، تو زیادہ اکثریت نے انکار کیا اور کم لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، تو اس معنی کی صورت میں یہ قلیلاً حال مقدمہ ہو کر بنے گا۔ بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ ماں نافیہ ذکر کیا ہے، فقلیلاً بہت کم لوگ ما یؤمنون